السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالعزیز آج آپ کے ساتھ کچھ ذاتی جو تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سوچی. اور آج کا جو سب سے زیادہ ڈیزیز ڈاکٹروں کے لیے اور سب دنیا کے لیے ہے وہ کووڈ-19 ہی ہے. تو اسی سلسلے میں جو آج تک میڈیا میں دیکھتے ہیں یا خود دیکھتے ہیں اور جو بینگ اے ڈاکٹر جو میڈیکل لٹریچر میں دیکھتے ہیں تو بڑی ایک ریپڈلی ایوالونگ ڈیزیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اتنی زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں آ رہی ہے رائٹ فرام جو کلینیشین ہیں جو ٹریٹ کرتے ہیں ان سے لے کر کے جو اس کے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں ویکسین یا اور ڈرگز اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، سب کے سب اس میں جو ہیں انڈر پریشر ہیں بیکاز ڈیزیز بہت ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں. جیسے آج لگ بھگ 2 کروڑ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، ڈیٹا آئے ہیں، اور اس میں سے 7,30,000 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہ بہت سارے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے شاید یہ ایگزیکٹ فگر نہ ہوں، بہت سارے لوگ بیچ میں بڑے ایون کہ امریکنز جو ہیں انہوں نے بھی بیچ میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، ایکچوئل فگر اس سے زیادہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی وجہ سے یہ ہے انڈر پریشر ہے ہر ایک، اور اسپیشلی میڈیکل پروفیشن تو بہت زیادہ ہی ہے. پھر جو اس کی جو دوسرا ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا یا باقی ہر ایک ٹائپ کی میڈیا میں جو لوگ اپنی الگ الگ رائے دیتے ہیں اور وہ رائے بالکل کنٹراڈکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو. اور وہ کنٹراڈکشن کوئی اس طرح کے لیول پہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کم ایکسپیرینس بندہ وہ دے رہا ہے، لیکن وہ ایک نیچے ایک جو بندہ ایک بیسک پرائمری کیئر لیول پہ جو ٹریٹ کرتا ہے اس سے لے کر کے ٹاپ لیول تک، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ WHO تک جو ہے کئی بار ان کو یہ کنٹراڈکشن دینی پڑے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے پچھلے دنوں تھا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ریسپریٹری اس سے ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں ہے، کانٹیکٹ سے ہے. تو مطلب اس طرح کی کنٹراڈکشن ہیں. اور پھر ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن، اور وہ تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. جو ہفتہ پہلے ٹریٹمنٹ تھا ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد وہ نہ ہو، کوئی دوسرا چینج آ جائے. تو اتنی ریپڈلی میرا کہنے کا مطلب کہ یہ ڈیزیز ہے اور اتنا زیادہ اس کے بارے میں لٹریچر آ رہا ہے کہ آدمی پریشان ہے. اس کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ایک پچھلے دنوں کچھ میڈیا میں آیا کہ لوگوں نے کچھ نے تو بالکل ہی یہ ریفیوٹ کر دیا، منع کر دیا کہ یہ ایپیڈیمک ہے ہی نہیں ہے. اور وہ بڑے تجربہ کار لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے اور پروفیشن چھوٹے سے نہیں، جو ویل ایکسپیرینسڈ اینڈ کوالیفائڈ لوگ ان کی طرف سے آتا ہے. تو جو بالکل اسٹیبلشڈ گائیڈ لائن سے ہٹ کر کے ہیں. باقی پھر لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جو ایون کہ لوگ مورٹیلٹی کے بارے میں یا کس طرح کی بات ہے، میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہاں، میں اپنا جو پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں کہ لوگوں کو میں نے جو اپنے سامنے جو لوگوں کو موت ہوتے دیکھا ہے وہ ان بہت ساروں سے میں اتفاق نہیں کرتا. خیر میرا وہ نہیں ہے. میں آپ کی جو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری بیک گراؤنڈ میں جب ایک چیز نظروں سے گزری، ایک قرآن کی آیت ہے، وہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے حیات اور موت پیدا کی، اور وہ اس لیے کہ وہ تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یعنی تم اس کی ریسپانس میں اس کے میں کیسے عمل کرتے ہو، زندگی میں بھی اور پھر موت میں بھی، موت کو سامنے دیکھ کر کے بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ایک جو ہے عزیز ہے اور غفور ہے. تو یہ اس کا اس آیت کا یہ مطلب اگر غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. اور دوسری حدیث اس میں ایک آئی ہے کہ یہ
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج بھی ساتھ نہ اتارا ہو، یعنی جو بھی بیماری ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس نے اتاری ہیں اور ساتھ میں اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ تو جب ان پہ آدمی غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جو بھی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ انسان اس کے رسپونڈ کیسے کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کی اندر رہ کر کے رسپونڈ کرتا ہے یا باہر نکل جاتا ہے، اور جو اس کی حدود کے اندر رہ کے رسپونڈ کرے گا اس کے لیے اجر ہے، ورنہ اگر وہ اس سے کچھ اس کے اگینسٹ کر دے گا تو وہ جو اجر ہے وہ اس کا ختم ہو گیا اور ایون کے خسارے میں چلا گیا وہ۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو اس میں جو حدیث میں ہے کہ ہر ایک چیز بیماری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے، لیکن اس نے ساتھ میں اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اب اس کو اگر ہم آج کی اس ریپڈلی ایوالونگ جو ہے، جس کو اب ورڈ ایک سب سے کرائسس بھی بولتے ہیں اس کو، اب ایپیڈیمک کے علاوہ اب یہ کرائسس بھی ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی ایک، جیسے پہلے اب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ریپڈلی ایوالونگ، ریپڈلی ٹریٹمنٹ چینج ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن چینج ہو رہی ہے، اور اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں، فکس نہیں ہو رہا تھا، اس کو ڈیلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو یہ جو ہماری ساری چیزیں آتی ہیں یہ بیسڈ آن ایکسپیرینس ہے اینڈ بیسڈ آن ریسرچ ہے۔ وہ جو آج ہم بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کل ریفیوٹ ہو جائے، غلط ثابت ہو جائے، نئی چیزیں آ جائیں۔ سو یہ جو نالج ہے یہ چینج ہو سکتا ہے، بدلتا رہتا ہے یہ، ڈپینڈنگ آن ایکسپیرینس، ریسرچ اور آل دیز تھنگس۔ لیکن اس کے علاوہ جو نالج ہے، جس کو یوزلی کامن اسکالر ریویلڈ نالج بولتے ہیں، جو ہمارے کریٹر کی طرف سے ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ میں نے آپ کے ساتھ قرآن کی آیت ذکر کی اور حدیث ذکر کی، یہ 1400 سال سے تو ریویلڈ ہے، چل رہی ہے یہ، تو یہ کبھی چینج نہیں، اور اس کے اگینسٹ آج تک کوئی چیز پروو نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ بیماری ہے، اس کا علاج آج نہیں کل نہیں، جب بھی وہ چاہتا ہے اور وہ آ جاتا ہے علاج، وہ کب تک رہتا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، اس کے بعد اس کا علاج ختم ہو جاتا ہے۔ جس کی مرضی، کوئی ہمیں پتہ ہے کہ بینگ اے مطلب ایکٹیو ان دا پروفیشن، کوئی ایک بندہ ہے وہ کسی چیز سے ریسپونڈ کر جاتا ہے، ویلیڈ ٹریٹ ہو جاتا ہے بالکل، دوسرا اس کے بالکل ٹوٹلی اس کا ریسپانس نہیں آتی ہے۔ سو یہ ایک اسپیکٹرم میں بالکل ٹریٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی بالکل ہی ریسپونڈ نہیں کرتا ہے، ایون کہ اس کے سائیڈ افیکٹ آ جاتے ہیں۔ سو یہ جو اسپیکٹرم ہے، اس اسپیکٹرم میں ہر ایک جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور یہ اس حدیث اور اس آیت کے حساب سے ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے جس کو شفا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس چیز کا، اس بیماری کا علاج آ جاتا ہے، جب تک چاہتا ہے رہتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں رہتا ہے۔ اور یہ ہم ایکسپیرینس ذاتی یہ ہے، یہ دکھاتا ہے کہ جب، جیسے میں 2-3 آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں ایگزامپل، اینٹی بائیوٹک، جب اینٹی بائیوٹک شروع میں آئی تو پینسلن سب سے آئی، اور جب آئی تو لگتا تھا کہ اب ساری انفیکشن لگ بھگ ختم ہو جائیں گی، اتنی زبردست وہ ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا وہ جو انیشلی پینسلین آئیں، تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ اس کا اثر ختم ہو گیا، پھر ڈپینڈنگ اپان دا اگین وہی ایکسپیرینس اور یہ اور ریسرچ، اور اس کے بعد پھر ایک اینٹی بائیوٹک، دوسری، تیسری، چوتھی، اور آتے آتے کتنے سینکڑوں کے حساب سے اینٹی بائیوٹک ہیں، اور آج بھی بہت سارے ایسے آرگنیزم ہیں، بیکٹیریا ہیں جو اس کو ریسپونڈ نہیں کرتے، اور پھر آگے چل رہا ہے معاملہ۔ اب اس کے علاوہ تو یہ بھی یہ ہے کہ کوئی اس اے کنٹینیوس پروسیس، ایبسولوٹ نہیں ہے کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ چیز ہے، دس از دیٹس آل، یہ ٹریٹمنٹ اس کا اینڈ یہ کبھی چینج ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یہ جو ریویلڈ نالج ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ کیونکہ میں آنکولوجسٹ ہوں تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب کینسر کے لیے پہلے شارٹ میں ہی علاج آیا تو لگا کہ اب تو یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ علاج جو ہے لگ بھگ سیکنڈ ورلڈ وار 1941 یا 42 میں سب سے پہلے کیمو تھراپی یوز ہوئی ہے کلینکلی، اور وہ ایک ڈرگ تھی، اور وہ ڈرگ تھی جو ورلڈ وار 1 میں بھی اور ورلڈ وار 2 میں بھی یوز ہوئی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ اور پھر اس پہ لوگوں نے، جنہوں نے، جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے کیا کہ جو نائٹروجن مسٹرڈ گیس ہے اس کی وجہ سے، اور وہ پھر سب سے پہلے شاید 1941 یا 42 میں یوز ہوئی ہے ایک میلیگنینسی میں۔ نو ڈاؤٹ وہ بعد میں پیشنٹ اس کی
الگ چیز ہے، موضوع ہے. تو یہ جو کیموتھراپی، پھر اس کی وجہ سے کیموتھراپی آئی اور کینسر کا علاج آیا، تو وہ اس طرح سے لگتا کہ بس اب تو یہ کیور ہو گیا، لیکن وہ نہیں. اس کے بعد جب ایک نہیں، پھر وہ تو انیشلی دیٹ واز دا بگننگ. اس کے بعد باقی کیموتھراپی، پھر کتنی ورائٹیز کی کیموتھراپی آئی کہ آج سینکڑوں کے حساب سے کیموتھراپی ڈرگس ہیں. لیکن جب وہ ایک پرٹیکولر کلاس ختم ہو گئی تو دوسری کلاس آ گئی، اور اب تو لاسٹ میں پھر یہ آیا کہ اب یہ دوسرا موضوع ہے کہ ایون کہ آدمی اپنے اندر کے امیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرے تو وہی کافی ہے کہ کینسر سیل کو ختم کرنے کے لیے. جیسے امیونوتھراپی ویل اسٹیبلشڈ فیلڈ ہے آج کینسر علاج کا. امیونوتھراپی پچھلے کچھ سالوں سے چل رہا ہے، اور اس میں ایک اوور آل یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا امیون سسٹم جو ہے اسی کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، تو وہی کینسر سیل کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اب اس کی بھی ریزسٹنس آ رہی ہے. تو اب اور جب ایک چیز پہ پہنچتے ہیں تو اس کے علاوہ نیکسٹ آگے ایز اف یہ کوئی نیور اینڈنگ فیلڈ ہے، اس طرح کا لگتا ہے. تو اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں توکل اس پہ، ہم اپنے کریٹر پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے. اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی اس کا فائدہ ہونا یا نہ ہونا، ٹریٹ ہونا یا نہ ہونا، وہ اس تک ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم صرف کوشش کریں، جو ہمارا بیسٹ نالج ہے اور بیسٹ ایفرٹ سے وہ لگا کر کے اس پہ وہ علاج کریں، لیکن پھر توکل اس پہ رکھیں. وہ توکل بہت ضروری ہے. اور یہ سارا جو ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو پاور ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اس پر توکل کرنا ہمیں اور اس پر بھروسہ کرنا کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے سوائے، اور شاید اسی میں ہمارے لیے اجر ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اور باقی کوئی چیز زیادہ دیر تک اٹکتی نہیں ہے اس کے سوائے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی بولنے میں مجھ سے غلطی ہو، اللہ مجھے معاف کرے، اور میری طرف سے ہے. اور لیکن جو اس کے پیچھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ اگر پہنچ جائے، اور جو غلطی ہو مجھے معاف کریں اور اللہ مجھے معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.